تھینک یو. ذرا زیادہ سختی ہو گئی. آئی تھنک وی شوڈ بی ایبل ٹو ریلیکس ایٹ لیسٹ دا اسپیکر کہ وہ ماسک اتار لے. تو لہٰذا آج ہم نے یہ سختی کی تھی اسپیکرس کے ساتھ، اور مجھے خیال ہو رہا تھا کہ میں کسی سے ذکر کر دوں کہ کم سے کم بولنے میں ذرا سی آسانی ہو جائے. سو تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میرے دوست مشرف زیدی صاحب، عامر ہاشمی صاحب ایس ٹی زی اے سے، علی خضر صاحب، علیزے اور صدف عابد صاحبہ، آپ سب لوگوں نے بڑی عمدہ باتیں کیں اور میری پچھلے 10-12 سال 15 سال کی کاوشوں کا خلاصہ پیش کیا. یقیناً نئے خیالات کے ساتھ بھی. آپ نے شنزن کا ذکر کیا تو میرے پبلک سپیکنگ کے اندر شنزن وہ پہلی بڑی جگہ تھی جہاں پر میں نے آن لائن ایجوکیشن کے اوپر بڑا انسسٹ کیا اور میں نے اپنی تقریر کی. تو میں ساری چیزوں کا پر گفتگو اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ مسلسل میری ایک جد و جہد رہی ہے، اور میں آپ کو اویئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی رپورٹ ہے کہاں کہاں اس میں کہ پیش رفت ہوئی اور کہاں مسئلہ بھی ہے اور بن رہا ہے. میں نے ٹیک کے ساتھ میرا کوآپریشن بڑا پرانا ہے. میں نے پہلی اپنی تھیسس لکھی ماسٹرز کی یونیورسٹی آف مشیگن میں 1975 میں، اور مجھے لوگوں نے کہا کہ دیکھو تم جتنی اسٹیٹسٹکس اتنی اٹھاؤ جو اپنے ہاتھ سے کر سکو. تو میں نے کہا دوسرا آپشن کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم میری جو تھیسس تھی ریسرچ تھی وہ 5 وے، اس میں ایک انالیسس آف ویریئنس آنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ پھر تمہیں کمپیوٹر کے لیے کارڈز پنچ کرنے پڑیں گے اور 2-3 مہینے اس میں لگیں گے اور پھر اس کا انالیسس ہوگا. تو میں آئی آپٹیڈ فار اے مور ڈیفیکلٹ راؤٹ دین، کہ بجائے اس کے کہ اپنی اسٹیٹسٹکس چھوٹی کر لوں، میں نے اپنی اسٹیٹسٹکس بڑی رکھی. اینڈ آئی ٹک دی ایڈ آف دا کمپیوٹر ان 1975. آئی ہیڈ ٹو وزٹ دا کمپیوٹر سینٹر، یوتھ سینٹر. پھر 82 میں نے وہاں تھیسس لکھی تو کسی ایک خاتون کو میں نے ٹائپ کرنے کے لیے $1.50 پر پیج دیا، جو میرے لیے بہت تھا. تو میں نے جب 82 میں دوسرا ماسٹرز پروگرام جوائن کیا سان فرانسسکو میں، تو میں نے یہ سوچا کہ دیکھو اب میں خود ہی ٹائپ بھی کروں گا، خود ہی اس کی لسٹیں بناؤں گا، خود ہی اسٹیٹسٹکس کروں گا. تو آئی باٹ مائی فرسٹ کمپیوٹر دین وچ واز این ایپل 2E، فلاپی ڈسک کے ساتھ چلتا تھا، 64K اس کی میموری تھی اور سم تھنگ لائک دیٹ. میں نے ایپل رائٹر ایک پروگرام تھا اس پر سب کچھ کیا. اس دن سے آج تک میرے ساتھ میرا یہ ٹول بندھا ہوا ہے. آئی کال اٹ اے ٹول، اٹس ناٹ اے کمپیوٹر اس معنی کر کے کہ بڑا فیشنیبل ہو گیا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ٹول میرے ساتھ بندھا رہا، اینڈ آئی ہیو نیور لیوڈ وداؤٹ اٹ بیکاز دیٹس ہاؤ آئی ورک. جیسے میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں تو اپنی زبان کے ذریعے کر رہا ہوں، یہ ٹولز ہیں جو اس کو بات کو باہر پہنچا رہے ہیں. تو آئیڈیاز تو میرے اپنے ذہن کے ہی ہیں نا. پھر میں اس وجہ سے آپ سے اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ آئیڈیا ایڈاپٹ کرنے میں پیسے نہیں خرچ ہوتے، اس کو امپلیمنٹ کرنے میں تو ہو سکتا ہے نا، مگر آئیڈیا ایڈاپٹ کرنے میں پیسے نہیں خرچ ہوتے. اینڈ آئی بلیم مائی سیلف اینڈ دا پیپل آف پاکستان. مائی سیلف اس معنی کر کے کہ میں پاکستانی ہوں، کہ 2007 کے اندر میں آئی ایم برنگنگ یو ٹو دا پوائنٹ کہ جہاں اتنی ساری چیزیں آپ نے ذکر کیا. تو 2007 کے اندر میں نے شنزن کے اندر جو تقریر کی، میں نے کہا کہ دیکھو آن لائن ایجوکیشن، the difference between my first university in Michigan and Pakistan is کہ even after 20-30 years کوئی ایسا انسٹیٹیوشن پاکستان میں نہیں ہے جہاں پر میں کمپیئر کر سکوں. مگر اگر وہاں کے کورسز آن لائن مل جائیں تو میرا پاکستانی ڈینٹسٹ 1 سال میں اتنا ہی اچھا ہو جائے گا جتنا باہر کا ڈینٹسٹ ہے. ویری سمپل، کوئی اس میں انوکھی بات نہیں ہے. ایک خان اکیڈمی کے نام سے شروع ہو گیا تھا، تو دا ٹولز ور اویلیبل. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے مطلب میں پاکستان سے پوچھتا ہوں، آپ سے نہیں، آپ تو اس میں نوجوان بھی ہیں بہت سارے، کہ وائی ڈنٹ وی اڈاپٹ دوز ٹولز دین؟ وائی ڈڈ وی نیڈ کووڈ ٹو تھرسٹ دوز ٹولز تھرو آر تھروٹس؟ کہ موکس اویلیبل ہے، نالج اویلیبل ہے، 15 سال سے اویلیبل ہے، سو رہے تھے ہم.
اس کو اڈاپٹ کرنے میں کتنے پیسے خرچ ہوتے. تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ جو آپ نے یہاں پر ذکر کیا, اس کو جتنی دیر میں اڈاپٹ کریں گے, ایوری ایئر ول کاسٹ پاکستان a few billion dollars ایوری ایئر. اور میں نے جو کیفیت دیکھی ہے, there is a generation gap, ہر جگہ ہوتا ہے, پاکستان میں بھی ہے. میں نے آتے ہی پہلا ایک مضمون لکھا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ میں پاکستان کا مقام 2018 میں آتے ہی. تو میں نے کوشش یہ کی کہ ایک وائبرنسی شروع ہو, اس کے اوپر ڈسکشن ہو, اس کے اوپر بات چیت ہو. کوئی کامیابی بھی ہوئی, باقی کووڈ نے بھی کامیاب کیا, کامیابی ہوئی. میں نے ایک پروگرام شروع کرایا. دیکھو نا, آپ نے ذکر کیا, سب سے پہلے تو اس لیول پر آ جائیں جہاں ہمیں انٹلیکٹ چاہیے, باقی چیزیں براڈ بینڈ اور یہ چیزیں بعد میں آئیں گی. ہمیں ریسورس چاہیے نا, وہ بچہ چاہیے, وہ آدمی چاہیے جو اس چیز کا سپاہی اپنے کام کے لیے بنے. اتنا علم اس کو ہو, اتنا ہو کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ لے. اچھا, اب کیا کیفیت ہے؟ ہم نے تعلیم کے اندر یہ کیفیت پیدا کی ہوئی ہے کہ 2 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. دس از اے پیشن جس چیز کو آپ نے چھیڑا ہے. میں نے 2009-10 کے اندر ایک آکاش کمپیوٹر کے اوپر بڑا پش کیا کہ اس سے ملتا جلتا جیسے کمپیوٹر اڈاپٹڈ بائی انڈیا ٹو بی اسپریڈ ان ٹو اسکولز. جو کینیڈا میں بنا تھا, $40 کا تھا, وہ $20 پر وہ اسکولوں میں دے رہے تھے. تو میں کہہ رہا تھا کہ یار بچوں کی تعلیم جو ہے نا وہ اس پر لے آؤ. کتابیں اب کلاؤڈ میں موجود ہیں, استاد کلاؤڈ میں موجود ہیں. یہ برک اینڈ مارٹر کے سسٹم کے اندر پاکستان کے لیے کتنا سستا ہے کہ بچوں کو بجائے اس کے کہ کتابیں تو کہ اسکول ان کے لیے بناؤ, اسکول ضرور بناؤ, بٹ 20% کام اسکول میں ہوگا, باقی 80% بچوں کو آزاد تو کرو, نکالو. تو وہ بھی میں جھک مارتا رہا. بڑے بڑے اسکولز کو میں نے جمع کیا, TCF کو کہا, بہت ساروں کو کہا کہ یار پیڈز کے اوپر کام کرنا شروع کرو, بچوں کو کچھ نہ کچھ دینا شروع کرو, سستا پڑے گا. یو سی آل دا بکس فار دا نیکسٹ 10 years ول بی آن دیٹ پیڈ. تو ایک مرتبہ پیڈ خریدو گے, 5 سال کی کتابیں اس میں آ جایا کریں گی. ناٹ نیو. مائی ڈاٹر جوائنڈ پروگرام ان میساچوسٹس, تو اس کو یہ 12 سال 15 سال پرانی بات ہو گئی. اس کو چوائس ہی یہ دیا گیا کہ اتنی ساری کتابیں یا ایک یہ کمپیوٹر ہے, دونوں چیزیں ہم تم کو مفت ہی دیں گے یا یو پے فار اٹ, ہے نا, ایٹ دا سیم کاسٹ. اور اس کمپیوٹر کے اندر یہ ساری چیزیں بھی موجود ہوں گی, تم مارک بھی کرتی رہو گی, تمہارے پاس ہینڈی رہے گا. آف کورس یو آپٹڈ فار دس رادر دین کیرنگ دس ان ہر بیگ. تو تعلیم کے ساتھ پہلا قدم یہ ہے کہ ہم نے جو یہاں پر ذکر ہوا, یہ آتے ہی میں نے اس کا ذکر کرنا شروع کیا کہ 30,000 ہم بچے پروڈیوس کرتے ہیں IT کے, اور 25,000 اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ کھپ جائیں. انٹرنیشنل مارکیٹ, دیکھو یہ مارکیٹ لوکل نہیں ہے, اب یہ مارکیٹ انٹرنیشنل ہے. وینچر کیپٹل آپ کے پاس کیوں آ رہا ہے کہ مارکیٹ انٹرنیشنل ہے. واٹ ایور ہیپنس ٹو دا جیو پالیٹکس, یہ ایک آزاد مارکیٹ ہے, یہ خود ہی کھپے گی. یہ وہ کیفیت نہیں ہے کہ گاہک یہاں آئے گا, دیکھے گا حالات خراب ہیں, آ نہیں سکا تو اس کو دبئی بلا لیا. دس از ناٹ لائک دیٹ. یہ گاہک وہاں بیٹھے بیٹھے سب کچھ دیکھ لے گا. دیٹ اماؤنٹ آف ٹائم یو اسپینڈ ایز اے ورکر رائٹنگ سافٹ ویئر, گاہک وہ جو بائر ہے اس کو باہر پتہ چل جائے گا. اب ضرورت بھی نہیں ہے اس کو, کیمرہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دی پروگرامز آر اویئر ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ہاؤ مچ ٹائم ہیز بین اسپینٹ آن واٹ. مگر میں واپس یہ آ رہا ہوں کہ جو بچے ہم پروڈیوس کر رہے ہیں, تو ایک تو بیسک نالج کا تھوڑا سا ان پٹ ڈال کر آپ ان کو اس قابل بنائے کہ بیسک سافٹ ویئر لکھ سکیں. تو دیٹ مینس یو اسٹارٹ ود این انٹرمیڈیٹ پرسن فار ایگزامپل. تو پریسیڈنشیل انیشیٹو آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر ہم نے وہی کام کیا. اس سے اوپر آئیے, جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے. تو یہ ایجوکیشن کا جو آپ نے ہیومن ریسورس کی بات کی نا, یہ بڑی اہم ہے. لوگوں کی رال ٹپکتی ہے آپ کا یہ ڈیموگرافکس دیکھ کر. آئی میٹ دی پرائم منسٹر آف جاپان, آبے ایکس پرائم منسٹر. تو وہ کہنے لگے کہ اف یو ہیو 100,000
IT specialists today, we would like to employ them. Today, ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ہمارے پاس یوتھ ہیں, HR نہیں ہے. اچھا, اور پھر ہم دوسروں کو دیں گے بھی نہیں. اب تو میری ٹوٹل خواہش یہ نہیں ہے کہ پیدا کرو, پڑھاؤ, تربیت دو اور باہر بھیج دو. دیٹس ناٹ مائی انٹرسٹ اینی مور. میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ چیز کیونکہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, یہاں عورتیں اور مرد یہاں بیٹھ کر یہ سارے کام کر سکتے ہیں, یہاں بیٹھ کر کما سکتے ہیں. دیٹس مائی انٹرسٹ, ناٹ اینی مور کہ ڈاکٹرز, انجینئرز آل ایکسپورٹڈ ٹو فارن کنٹریز اینڈ وی لوز دیم. انویسٹمنٹ اتنا کر کے وی لوز دیم. وی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز یور اسمارٹ پیپل ہو آر ہیئر ٹوڈے. تو لہٰذا ہم نے یہ سوچا کہ ایک ٹریننگ آف دا ٹرینرز بوٹ کیمپ کریں گے. آتے ہی آئی پروپوز دیٹ ان نومبر 2018 کہ ٹریننگ آف دا ٹرینرز, اینڈ وی went through the bureaucracy. The bureaucracy is not aware of the train which is whooshing past by us, which is called the fourth industrial revolution. They are actually not aware. وہ اپنے ٹریڈیشنل سوچ کے ساتھ ہیں, تو ہر چیز پر بریک لگتا ہے. ٹریڈیشنل brick and mortar والا بریک لگتا ہے ہر چیز پر. تو that file kept on moving. It is not still successful. Imagine the president is seriously concerned about a program. ہر جگہ فون کر کے سفارش کر رہا ہے, بیوروکریسی کو پش کر رہا ہے. It's still so slow. 2 سال 3 سال ہم نے ضائع کر دیے اس چھوٹی سی چیز کے اندر جس کے اندر آج تک فرق پڑ چکا ہوتا. تو ایکچولی میرا دل یہ کہتا ہے کہ ہماری یہ ساری کوتاہیاں آر کرمنل, ناٹ لیس دین دیٹ, کیونکہ اس سے ملک کے مستقبل کا بڑا گہرا اور بڑا قریبی تعلق ہے. تو یہ تو ہیومن ریسورس پر میں آپ سے بات کر رہا تھا, اور میں روزانہ ان فیکٹ آئی میٹ یونیورسٹی پیپل ٹوڈے. آئی ایم اے چانسلر اور پیٹرن ٹو اباؤٹ 35 or 40 یونیورسٹیز. ہر ایک کے ساتھ میں انسسٹ کرتا ہوں کہ زمانہ بدل گیا ہے. لیٹ می گیو یو another demographic, not a demographic situation but the status of Pakistan. ہیومن ریسورس اگین, کیونکہ ہیومن ریسورس کے بغیر آئی ٹی کہاں جائے گا. آپ وینچر کیپٹل لے آئیں گے, انہی لوگوں میں کھیلتے رہیں گے جو کر چکے ہیں. وی نیڈ ٹو اسپیڈ اپ دیٹ ویگن ود دا نمبرز آن دا ٹرین آلسو. تو میں نے another figure which I must put before you کہ ہمارے یہاں جتنے انٹرمیڈیٹ کرتے ہیں اور ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں وہ 9% ہیں جو ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں. اچھا, then look around in the region. بنگلہ دیش میں 16% ہیں. انڈیا میں in the 21 or 22% جو ہائر ایجوکیشن میں جا رہے ہیں. ہم کر کیا رہے ہیں پھر؟ You see, the number should increase. And the universities come to me and tell me کہ جی ہمیں کیمپس چاہیے, ہمیں لینڈ چاہیے, ہمیں یہ چاہیے. میں ان سے کہتا ہوں تم ایگزسٹنگ جگہ پر بڑھ سکتے ہو. Let me give you an example. There is a virtual university in Pakistan, maybe you knew or you did not know. 1,30,000 میں وہ بیچلرز ڈگری دے رہے ہیں. کوئی انسٹیٹیوشن ہے پاکستان میں جو 5-6 لاکھ سے کم میں دے رہا ہو؟ کام کرتے ہوئے بچوں کو وہ ورچوئل یونیورسٹی کے ذریعے ٹرین کر رہے ہیں. ان کا کیمپس ایک رینٹڈ بلڈنگ میں ہے. You know how many students they had in the first year when I came here? 11,000 new admissions. Second year میں 20,000. اس سال 10 دن پہلے انہوں نے مجھے فگرز دیے کہ 40,000 ان کی انرولمنٹ ہے. Because from going from 20 to 40, they did not need a new campus. They did not need billions of rupees of investments. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 9% سے جب آپ آگے کیسے جائیں گے اگر آپ فزیکل برک مارٹر کے اعتبار سے سوچتے رہیں گے. Therefore it is essential that the tools have to be adopted to develop resource. دوسرے میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا یہ جو بریک اپ ہے یہ آپ ہی کی پالیسی کے اندر مجھے بڑا اچھا لگا. And let me make you aware point by point what you've talked about. You've talked about a digital Pakistan policy جو آ گئی جس کے اندر مدد کی ضرورت ہے. ریگولیٹری سینڈ باکس SCCP کا جو دس از یور پیج 27 آف یور رپورٹ ہے نا, SCCP کا جو ریگولیٹری فریم ورک ہے وہ بھی آسان ہو گیا. اتنا آسان ہو گیا کہ میں آپ کو نیکسٹ اسٹیپ بتا رہا ہوں کہ میں نے کیا کیا. یہاں خضر صاحب نے یہ بات رکھی کہ سائلوز آپس میں بات نہیں کر رہے, اینڈ دیٹ از ویری ٹرو. تو میں نے
اس کے اندر ایک جو کام کیا جو یاد آ جائے گا میں بھول نہ جاؤں، میں نے ایک کام یہ کیا کہ سائلوز کو آپس میں ملانے کے لیے میں مختلف منسٹریز کو ساتھ بٹھاتا ہوں. ایک منسٹری نے آ کر مجھ کو یہ کہا، میں نے ان سے پوچھا کہ کتنے فارمرز ہیں پاکستان میں، تو انہوں نے کہا کہ جی 8 لاکھ ہیں جتنے ہیں. اچھا میں نے کہا ان کا ڈیٹا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. اسی میٹنگ کے اندر ایک دوسری منسٹری کے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ڈیٹا ہے. میں نے کہا کتنے کا؟ انہوں نے کہا 6 لاکھ کا ڈیٹا ہمارے پاس. میں نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ جن کو ضرورت ہے ان کے پاس نہیں. سو آئی واز شاکڈ کہ ایٹ دیٹ لیول دیر از اے لیک آف کمیونیکیشن. تو آئی ڈو پارٹ آف مائی جاب از دس کہ میں دوسروں سب کو ملاتا ہوں. تو میں نے اس کے لیے کیا کیا، میں نے سلیکان ویلی کے پچھلے دنوں کوئی 2 ہفتے ہوئے، میں نے سلیکان ویلی سے 20-25 بڑے انٹرپرونرز پاکستان کے، ان کو ایمبیسڈر آف پاکستان ان نیو یارک، ان کو گورنر اسٹیٹ بینک فرام پاکستان، SECP کے چیئرپرسن بیمار تھے ان کو سیکنڈ ان کمانڈ آئے، FBR کے لوگ بٹھائے، منسٹری آف کامرس کے لوگ بٹھائے، اور وی ہیڈ اے سیشن اسٹارٹنگ ایٹ 8 o'clock at night because that's more feasible کیونکہ we are selling ourselves. We have to open our shop when it is easier for others to look at. 8 بجے سے ہم بیٹھے 2-3 گھنٹے ہم نے اس میں ایکسچینج کیا، اینڈ ٹاپ انٹرپرونرز فرام سلیکان ویلی انکلوڈنگ ضیاء صاحب، بہت سارے نام میں آپ سے لے سکتا ہوں. انہوں نے پرابلمز بتائے اور یہاں پر حل ہوئے in that meeting, and we've decided to keep it a running show کہ وہ مسلسل ہمیں پتہ چلتا رہے کہ IT انویسٹرز جو باہر ہیں، پوٹینشیل انویسٹرز جو ہیں، جن کو ایک ورڈ آف ماؤتھ پہ بیڈ ماؤتھنگ ہوئی ہے کہ یہاں بینک نہیں پیسہ نہیں نکالنے دے رہا، پیسہ انویسٹ نہیں کرنے دے رہا، یا اکاؤنٹ نہیں کھولنے دے رہا، یا ٹرسٹ کے اکاؤنٹس نہیں کھولنے دے رہے، تو وہ بہت ساری چیزیں اس میں ہینڈل ہوئیں. یہاں امیزون سیلرز کو میں نے بلایا یہاں پر جیسے ہی بیفور دا بجٹ، اینڈ دین آئی ڈیڈ دا سیم ایکسپیریمنٹ. آئی ہیڈ پاکستان پوسٹ سٹنگ ہیئر، FBR، پاکستان کسٹمز، اینڈ a lot of government people جن کا جو گورنمنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں، اینڈ وی solved those problems before the budget came up. اور نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی پالیسیز کے اندر تبدیلی آئی. تو ای کامرس پالیسی بھی آ گئی، بٹ اٹ جسٹ اوپنز اپ ونڈوز ٹریمینڈس. پیمنٹ سسٹم کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ اب آئی ایم پوشنگ ناؤ، جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو ہو رہا ہے، لیٹ می ناٹ ریمائنڈ یو کہ کیا کیا ہو رہا ہے. اب جو میرا انسسٹنس ہے وہ یہ ہے کہ جو احساس کے فنڈز جاتے ہیں اور جو بھی سوشل ویلفیئر کے فنڈز جا رہے ہیں، تو وہ اب عورت کے اکاؤنٹ میں جائیں. اٹ شوڈ بی میڈ ویری ایزی. پرابلم کیا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، ڈیلے کیوں ہے کہ عورت کے بینک اکاؤنٹ میں جائیں. کیوں؟ آپ نے 12,000 دیے، آپ کو نیومرس سٹوریز پتہ چل جائیں گی خود ہی کہ وہ بیچاری ٹیکسی لے کر آئی، وہاں پر کسی نے پیسے مانگے آسانی پیدا کرنے کے لیے، پھر گھر گئی تو بیٹھتے ہی جاتے ہی باپ نے کہا، بھائی نے کہا، میاں نے کہا کہ 200 مجھے دے دو، 500 مجھے دے دو، تو اس کے ہاتھ سے چیزیں فوراً ہی نکل گئیں، ایک ہی دن میں نکل گئیں ایک پروپورشن، کم سے کم اس کے ہاتھ میں تو آئے. تو وی آر انسسٹنگ، اینڈ آئی ٹاک ٹو دا گورنر اسٹیٹ بینک اے فیو ڈیز اگو اینڈ ٹو سنیا نشتر صاحبہ آلسو، وی آر انسسٹنگ کہ یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے عورت کے ہاتھ میں اپنے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ آئے، اور ڈیجیٹل ٹرانسفر شوڈ بی میڈ ایزی. یو نو کہ چائنا کے اندر اس وقت بھکاری بھی ہے جو QR کوڈ لے کر بیٹھتا ہے کیونکہ کیش کہیں نہیں ہے، کہتا ہے کہ مجھے اس پہ پیسے بھیج دو. تو جیسے ہی کیش لیسنس کی طرف آپ جائیں گے، ڈاکیومنٹیشن آف دا اکانومی بھی ہوگی، وائٹننگ آف دا اکانومی بھی ہوگی، بہت بے انتہا بینیفٹس ہیں. دا مور یو ڈیجیٹائز یور کنٹری، دیر از اے ڈائریکٹ افیکٹ آن یور ایئرلی گروتھ. جتنے جو بھی فگرز ہیں ان کے اوپر ڈائریکٹ افیکٹ ہوگا ان سب چیزوں کا. ٹیکس ٹوڈے، ٹیکس کا ایک کیفیت دیکھو، یہ ایک بیلنس ہے. آپ پریشان ہو کر بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ٹیکس اس کے اوپر، ڈونٹ سیل دس، ڈونٹ سیل دا اسپیکٹرم فار ایگزامپل. آئی ایگری ود یو، بٹ یو ریڈ ایوری ڈے کہ گورنمنٹ آلسو نیڈز منی، دیر نیڈز اے بیلنس بٹوین امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس. ٹریڈ بیلنس ہے، ڈالر 180 پر جا رہا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ یو نیڈ 2 or 3 years آف بریڈنگ ٹائم کہ جو گند کیا ہوا تھا اس کو ذرا سا مینیج تو کر لو، صرف سانس لینے کے قابل ہو جاؤ، سب اپنے پروسیسز کو ٹھیک کر لو،
اس کے بعد آئی ٹیل دی FBR اینڈ دا منسٹر آف فائنانس کہ آج نہیں ٹیکس کرو، کس چیز پر ٹیکس کرو؟ اسپیکٹرم تمہارے پاس، تم نے تو پروڈیوس بھی نہیں کیا نا اسپیکٹرم تو ہوا میں ہے، اس کو تم بیچ کر ٹیکس لے رہے ہو۔ تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو مت بیچ کر ٹیکس لو، ان کو ڈیولپ ہونے دو، پھر اس کے اوپر جو کاروبار ہوگا وہ اپنے آپ ہی ٹیکس دینے کے قابل ہو جائے گا۔ سو ڈونٹ ٹیکس ٹوڈے. If you tax today, you will get a rupee, but you won't get 100 rupees tomorrow. You will get 100 rupees 10 years later. تو اس کی اگر آپ ڈائنامکس دیکھیں تو بہت زیادہ ہے. تو کہہ میں رہا ہوں، مگر دیکھو حکومت کی بھی ایک ضرورت ہے ٹیکسیشن کی، ٹھیک ہے، بٹ آل دیز تھنگس ول گو سائملٹینیسلی. پیمنٹ سسٹمز، راست اکاؤنٹ، یہاں پر باہر سے انویسٹ کرنے کے اعتبار سے لوگوں نے وہاں جو ہماری سلیکان ویلی سے میٹنگ ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ ٹرسٹ اوپن سورس ٹیکنالوجی اینڈ سافٹ ویئر دونوں کے لیے جو ٹرسٹ ہیں جو اوپن سورس کو ہینڈل کرتے ہیں وہ اکاؤنٹ پاکستان میں نہیں کھول سکتے. تو وی آر لوکنگ ایٹ دیٹ پاسبلٹی آلسو کہ اوپن سورس ٹرسٹ جو ہیں، اوپن سورس سافٹ ویئر اینڈ اوپن سورس ٹیکنالوجی، اس کے لیے بھی ہو. پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ جیسے جیسے آپ ٹیکنالوجی فرمز یہاں بنیں گی تو دیکھو دنیا میں کموڈٹی کیا ہے؟ آپ کی کموڈٹی آپ کا ڈیٹا ہے. آل آف یو آر ورکنگ آن ڈیٹا ان ڈفرینٹ ویز. اس کموڈٹی کی موومنٹ کو آپ آسان کرنے کی کوشش کے اندر ڈیٹا پروٹیکشن بل بننا چاہیے پاکستان میں. اور آپ کی خواہش کیا ہونی چاہیے؟ آپ کی خواہش ہونی چاہیے کہ آپ کے ایکسپرٹس ہیں وہ دنیا کا ڈیٹا انالائز کرنے کے قابل ہو جائیں، مگر دنیا آپ کے کو ٹرسٹ نہیں کرے گی وداؤٹ اے کمپریہنسو ڈیٹا پروٹیکشن لا. کہ ان کا ڈیٹا یہاں ہے، آپ کے جج نے وہ ڈیٹا بلاک کر دیا، وہ تو کمپنی بیٹھ جائے گی. سو دے ڈونٹ وانٹ دیٹ کائنڈ آف این ان پٹ. ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی ڈیٹا پروٹیکٹ کریں، کوئی ایسا ڈیٹا ہمارے یہاں نہیں آئے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو. دیر کین بی سو مینی ایگزامپلس. تو لہٰذا ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ڈیٹا آئے یہاں پر. تو ہوا یہ کہ یورپ نے ڈیٹا پروٹیکشن بل پر اچھا کام کیا اور وہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہے. امریکہ اور یورپ کے اندر US ڈیٹا ان یورپ از لائک US ڈیٹا. US ڈیٹا ان UK از لائک US ڈیٹا. گورنڈ بائی لاز جس کا ڈیٹا ہے، بٹ آلسو گورنڈ بائی اتھارٹیز ان دیٹ کنٹری اگر کہیں انکروچ ہو. تو میں نے یہ کیا کہ میں نے ایک کمیٹی بنائی جس کے اندر اسٹیک ہولڈر ضیاء چشتی صاحب کو بھی ڈالا اور لا منسٹر کو بھی ڈالا، اپنے ڈیفنس کے لوگوں کو بھی ڈالا، کیونکہ ایک سائبر ڈیفنس سائٹ کا ڈیٹا ہے جو بڑی اہمیت رکھتا ہے ہم جن چیزوں کے اعتبار سے بھی کریں. تو سم پروگریس ول ہیپن. ویل ہیو اے گڈ اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفائڈ ڈیٹا پروٹیکشن بل. مگر STZ کا ذکر اس کے اندر بھی آیا. یہ آیا کہ مثال کے طور پر چائنا تو ہمارا دوست ہے، ٹھیک ہے نا. چائنیز ڈیٹا کی انالیٹیکل ایبلٹیز پاکستان کے اندر ہونی چاہیے اور وہ یوز کریں، مگر ان کو سیکیورٹی ہے اس بات کی. تو ہم نے ان سے یہ کہا، کمیونیکیٹ کر بھی رہے ہیں کہ تم STZA کے اندر اپنی فرم کھولو، تمہارا ڈیٹا یہاں رہے گا، تمہارا ڈیٹا it will be protected. تو with China and friendly countries that kind of approach can also happen کہ STZA کے اندر یہ کیا جائے. اس کے بعد آپ کا پوائنٹ ہے سائبر سیکیورٹی پالیسی. ایوری یونیورسٹی آئی ایم انکریجنگ ٹوڈے کہ سائبر سیکیورٹی کے اندر دے شوڈ بی انویسٹنگ اینڈ پروڈیوسنگ گریجویٹس. ویری امپورٹنٹ. آج آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ شوکت ترین صاحب نے یہ کہا کہ FBR is attacked every day 100 times or something، کوئی فگر بھی انہوں نے دیا. تو this is a continuous war which is happening and who will protect you? Others won't. آپ کو اپنا پروٹیکشن کرنا پڑے گا. نئے زمانے کی جو وارفیئر ہو، جو ڈیفنس ہے، وہ بھی برک اینڈ مارٹر ایئر کرافٹ کیریئر اور پلین سے ہٹ جائے گی. تو لہٰذا وہاں پر بھی ہمیں ایکسپرٹس کی ضرورت ہے. تو سائبر پالیسی جو ہے اور سائبر کے اندر ہمیں لوگوں کو اس سلسلے میں انکریج کرنا ہے. فارن فنڈنگ آپ نے خود ہی کہا. آئی ایم ویری ہوپ فل. آئی بلیو ویری اسٹرانگلی کہ جس انداز سے IT پاکستان کو اٹھائے گی ان دا نیکسٹ فیو ایئرز، نو برک اینڈ مارٹر انڈسٹری ہیز دیٹ پوٹینشیل. دیکھو آپ ماشاء اللہ اسٹارٹ اپس کچھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سالوں کے اندر آپ کام کر لیں گے. اینڈ آئی ڈیڈ این ایکسپیریمنٹ. آئی کالڈ دا بگ فیملیز آف پاکستان. میں نے ان کو پوچھا تمہیں کتنا عرصہ لگا
کیا ورتھ ہے، کسی نے کہا 2 بلین، کسی نے کہا 2.5 بلین، کسی نے کہا 1.5 بلین. کتنا عرصہ لگا؟ 3 یا 4 جنریشن لگیں، پردادا تھے، دادا تھے، ہم یہاں تک آئے. اور آج کل ٹیکس سائٹ پر یو نو دا نیمز، ایون پاکستانیز who have made more money out of in 4-5 years than this. تو لوگوں کو چانس دینا ہے. انویسٹمنٹ، آئی ہیو انکریجڈ دیز فیملی اونڈ کمپنیز ان پاکستان اینڈ پیپل کہ وینچر کیپٹل کے اندر انویسٹ کریں. اچھا، وینچر کیپٹل آپ کے پاس بڑی تیزی سے آئے گا بھی. آپ کوئی چیز بنائیں گے، اب تو مارکیٹ، تو ایک زمانہ تھا نا گڈس پروڈیوس کر رہے ہیں، گاہک تلاش کر رہے ہیں. یار آپ کوئی چیز پروڈیوس کیجئے اچھی، بھوکوں کی طرح دنیا بھر سے آئیں گے اس کے لیے. تو یو ہیو دا بیسٹ اپارچونیٹی ٹوڈے ان پاکستان کہ جس کے اندر آپ بڑی تیزی سے ترقی کریں. اور میرا خواب یہی ہے کہ جو برک اینڈ مارٹر کے اعتبار سے پاکستان کے ساتھ ہونا ہے، دیٹس اے ویری سلو پروسیس. دا فاسٹسٹ تھنگ is this train going by you. There is still time to jump on that train. ہے نا. اور اسی حوالے سے میں مشرف سے جو ہم بات کرتے رہتے اوور دا ایئرس، ایجوکیشن نیچے، اسٹیم ایجوکیشن، بچوں کو انکریج کرنا، انہوں نے ایک پالیسی لے کر آیا. جب ان کا پروگرام وائنڈ اپ ہوا تو مجھے تو بڑا افسوس ہوا، بیکاز دے ور ڈوئنگ گڈ جاب. بچوں کو کیسے انٹرسٹ کریٹ کیا جائے. تو ایک اسکول تھا جس کو ہم خود ریلوے کا اسکول تھا، پیسوں اپنے جنریٹ کر مائی وائف اینڈ آئی وڈ ٹرائی اینڈ ہیلپ. تو اس کے اندر پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ کیا کہ ایسٹرانومی ڈے بھی بنایا، ایسٹرانومی ڈے ٹو انکریج چلڈرن. اتنی لائن لگ گئی پاکستان کے اندر، کراچی کے اندر بہت سارے ایمیچر ٹیلیسکوپ اونرز تھے، وہ اپنے ٹیلیسکوپس لے آئے، وہ بھی خوش، جیسے شاعر اپنے اس کو کہیں اپنی نظم سنا دو تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے. تو یہ ٹیلیسکوپ اونرز نے 4-5 ٹیلیسکوپ لگا دیے، اور ہمارے گلی محلے کے بچے جو تھے، چھوٹے چھوٹے بڑے بھی، وہ چاند دیکھنا اور دوسرے پلانٹس کے مونز دیکھنے کے لیے وہ ایک لائن لگ گئی لمبی سی. تو اسی یو ہیو ٹو، یہ جو آئیڈیاز ہیں آپ کے، یہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر تو میں بھی پروپیگیٹ کر رہا ہوں، یہ یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں JSTCA کے چیئرمین، یہ بھی سب لوگ پروپیگیٹ کر بھی رہے ہیں. اینڈ دیر از سو مچ وائبرنسی اراؤنڈ کہ وائل وی think we have lost some of the time, I hope we are still ready to jump on that bandwagon and show to the world what we are like. Thank you, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum.